حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم. وقال عليه الصلاة والسلام ثمنوا زحاياكم فإنها على الصراط متاياكم. وقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم فادخروها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، ذمہ داران دین، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دین پر جو حالات آتے ہیں یہ امتحان کے لیے روز اول سے آیا کرتے تھے اور آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس امتحان کا ذکر فرما دیا. لَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ، ہم لوگ تمہیں ڈر سے بھی آزمائیں گے. یہ جو ڈر ہے، یہ ڈر کبھی اپنے مال کا ڈر ہوتا ہے، کبھی اپنے جان کا ڈر ہوتا ہے، کبھی ایمان کا ڈر ہوتا ہے، کبھی اعمال کا ڈر ہوتا ہے. اس وقت جس معاملے سے ہم لوگ دوچار ہیں وہ حالات ہندوستان کے دن بدن ناگفتہ بھی ہوتے جا رہے ہیں. مسلمان مختلف اعتبار سے آزمائشوں کا شکار بنتا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے اکابر ہم سب سے جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ جو امتحانات، اختبارات اور یہ سب آزمائشیں یہ ہمارے بڑوں پر روز اول سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں.
آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ساتھوں ساتھ شیطان بھی تھا، اور شیطان کی طرف سے آدم علیہ السلام کی اولاد آزمائے گئے، اور خود آدم علیہ السلام آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ حضرت حوا کو آزمائش ہوئی، تو آزمائش روز اول سے جاری ہے۔ یہ امتزاج جو حق و باطل کا ہے، صحیح اور غلط کا ہے، سچ اور جھوٹ کا ہے، حقیقت اور بے حقیقت کا ہے، یہ روز اول سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اس کو جدید نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب زمانہ بگڑ گیا، اب زمانہ بگڑ گیا، اب زمانہ بگڑ گیا، کبھی بھی حالات نہیں آئے، اب بھی حالات آ رہے ہیں، جیسے کہ ہم لوگوں کی زبانوں پر عام طور پر ہم لوگ سنتے ہیں یا سنائی دیتے ہیں یہ باتیں، کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ بھئی حالات تو ابھی آئے، اس سے پہلے کبھی حالات نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ تاریخ سے نادانی کی بات ہے۔ ہم لوگ تاریخ سے ناواقف ہیں، صدیوں سے ناواقف ہیں، آزمائشوں سے ناواقف ہیں، ہسٹری سے ناواقف ہیں، تب جا کر ہماری زبانوں پر یہ تمام باتیں آتی ہیں۔ ابھی ابھی آزمائشیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، نہیں تھی، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ بہت ساری شکلوں میں آزمائشیں مختلف ممالک میں ہوئی ہیں۔ ملکوں کی کارگزاریاں اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کلمہ پڑھنے پر لوگوں کو قتل کر دیا گیا، کلمہ پڑھنے پر جیل خانے میں زندگی بھر کے لیے ڈال دیا گیا۔ اور میں خود ایسے افراد سے ملا ہوں جہاں سجدہ اگر ایک مرتبہ کسی کو کرتے ہوئے کوئی دکھائی دے، کوئی دیکھ لے، 6 مہینے کی جیل اس پر لازم۔ تو یہ ایک مولانا جنہوں نے اپنی تعلیم تکمیل کرنے کے لیے 7 سال مسلسل سیلر میں، پارکنگ میں، ایک کار میں ان کے استاد، دوسرے کار میں وہ، مختلف پارکنگوں میں انہوں نے 7 سال علم حاصل کیا۔ وہ خود بنگلور آئے بھی تھے، مجھ سے ملے بھی تھے، ہمارے گھر بھی تشریف لائے، دعا بھی کیے۔ تو میں آپ سے یوں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ہندوستان کے علاوہ کنویں کے مینڈک کی طرح، ہمیں ٹوکیو، اوساکا، ایک مشہور واقعہ اسکول میں پڑھاتے تھے، میرے خیال 2nd یا 3rd اسٹینڈرڈ میں۔ تو وہ جو مینڈک ہوا کرتا ہے، اس مینڈک کو اپنا سامنے کا حصہ نظر نہیں آتا، اسے پیچھے ہی دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے کنویں کے مینڈک کا ترجمہ کیوں کہتے ہیں؟ بے کنویں کی مچھلی کیوں نہیں کہتے؟ مینڈک کیوں کہتے ہیں؟ مینڈک کو صرف اپنا ہی دکھائی دیتا ہے، جہاں بھی پھرے گا وہ سامنے کا منظر دکھائی نہیں دیتا۔ جہاں سے بھی جائے گا اس کا تصور یہ رہے گا کہ یوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سامنے کی بھی نظر دی ہے، لیکن وہ مختصر، جتنا اچھا وہ پیچھا دیکھتا ہے اتنا اچھا وہ سامنے نہیں دیکھتا۔ خیر وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح ہم لوگ ہندوستان کی خبروں سے باخبر ہونے کی وجہ سے ہم یوں سمجھتے ہیں صرف ہندوستان، صرف ہندوستان، صرف ہندوستان، صرف ہندوستان۔ ہم کہتے ہیں بے رشیا کے مسلمانوں سے بھی پوچھو، چائنا کے مسلمانوں سے پوچھو، بوسنیا کے مسلمانوں سے پوچھو، آپ دیگر ممالک کے مسلمان، خود ایران کے مسلمانوں سے پوچھو، آذربائیجان کے مسلمانوں سے پوچھو، امریکہ کے مسلمانوں سے پوچھو، ارے بھئی ان کے کیسے کیسے انفرادی طور پر ان پر حالات آ رہے ہیں، لیکن سب سہ رہے ہیں، سب برداشت کر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے سب سے زیادہ دنیا میں جو ملک ہیں جہاں پر زبانیں بولی جاتی ہیں، 80 پر 4 ملکوں میں عربی زبان بولی جاتی ہے، اور صرف 20 پر 2 زبانوں میں ملکوں میں انگریزی زبان بولی جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو اتنا یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم یوں سمجھتے ہیں
کہ بھئی ان ممالک میں سب سے زیادہ انگریزی بولتے ہوں گے، انگریزی بولتے ہوں گے، انگریزی بولتے ہوں گے. موسٹلی پڑھے لکھے لوگوں کے دماغوں میں یہی بات ہے، انگریزی بولتے ہوں گے. 22 ملکوں میں انگریزی بولی جاتی ہے، 80 پر 4 ملکوں میں عربی بولی جاتی ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم کوئی کمزور نہیں ہیں عالمی اعتبار سے. اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن اعمالکم عمالکم، اعمال عالمی اعتبار سے جب بگڑتے ہیں، عالمی اعتبار سے حالات بھی بگڑتے ہیں. عالمی اعتبار سے اعمال کو سدھارو، عالمی اعتبار سے اللہ حالات کو سدھارے گا. حالات جب سب پر آ رہے ہیں تو استغفار بھی سب کو کرنا پڑے گا. حالات جب سب پر آ رہے ہیں توبہ بھی سب کو کرنا پڑے گا. حالات جب سب پر آ رہے ہیں اللہ سے رجوع سب کو کرنا پڑے گا. حالات جب سب پر آ رہے ہیں اللہ کی طرف مانگنا، گڑ گڑانا، رونا اور جمنا یہ سب کو کرنا پڑے گا. خالی ایک مخصوص طبقہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے تو اتنا طبقے کا متوجہ ہونا کافی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں عربی کسی قانون کو آپ رد کرنا چاہتے ہیں، کسی قانون کو آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، میجارٹی دکھایا کرو، میجارٹی دکھایا کرو، دستخطی مہم چلایا کرو، ایک بڑا مجمع کو لے جا کر اس کی مخالفت میں کھڑا کیا کرو. تب پتہ چلے گا ارے بھئی یہ بڑا مجمع جو اس وقت تمہارے قانون کی مخالفت کر رہا ہے اس کی مخالفت کی طرف توجہ دینی ہوگی. تو مخالف پارٹیوں کا بھی لوگ اسی طرح کا احتجاج کا نظام بناتے ہیں. بے مخالف پارٹیاں اگر کوئی پارٹی اصول و ضابطہ بنائے تو مخالف پارٹیاں جم کر جڑ کر اس کا احتجاج کرتے ہیں. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تو ہم لوگ اتنا دل چھوٹا کر لے کر خالی کرناٹک میں اب تو میں اس سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 10 مرتبہ بنگلور کے مسلمانوں کی اس بات کی طرف جب سے زلزلہ آیا گجرات میں تب سے میں آج تک بھی بولتا ہوا آ رہا ہوں سدھر جاؤ، سدھر جاؤ. ہم لوگوں کے اندر انانیت بہت ہے، گھمنڈ بہت زیادہ ہے. آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے. ناراض نہیں ہونا، اور ناراض ہونے سے مجھے کبھی فرق پڑتا بھی نہیں. ہے تو ہے، اتنا گھمنڈ ہے، اتنا گھمنڈ ہے، اتنا غرور ہے. وہ غرور توڑنے کے لیے اللہ نے یہ حالات لائے. چھوٹو بنو، غرور چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو، انانیت چھوڑ دو، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر یہ جو اترانا ہے یہ اترانا اللہ کو پسند نہیں. ہم بڑا مذاق اڑاتے تھے تمل ناڈو میں کتنے ہی مسلمان، دیگر جگہ کتنے مسلمان، بنگلور میں کتنے مسلمان، کیا پاورفل ہیں، کیا پاورفل ہیں. دمڑی کا فائدہ نہیں، دمڑی کا فائدہ نہیں. ہمارا پاور ڈکن ہراز میں ختم ہو گیا، کوئی پاور نہیں. کیوں؟ یہ پاور اس لیے نہیں کہ تکبر کرتے 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 نتیجہ کیا ہوا؟ من تکبر وضعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے گھمنڈ کرتے ہیں اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے. آج ہم لوگ ہندوستان والے، دیگر اسٹیٹس والے ہنسے تک ہم لوگوں کی نوبت اگر آئی ہے تو اس کی وجہ کیا؟ ہماری انانیت. یہ پہلے ختم کرو اپنے اندر سے انانیت. میں یوں کہنا چاہتا ہوں ارے بھئی دیگر اسٹیٹس پر دیکھو، بھئی وہاں پر قربانی پر حالات نہیں آئے، یہاں پر آ گئے. جبکہ ہم لوگ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا کبھی بنگلور میں حالات آئیں گے، کبھی بنگلور میں حالات آئیں گے، کبھی بنگلور میں حالات آئیں گے. آ گئے. اب کرنا کیا چاہیے؟ اب تو کم از کم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. اب تو کم از کم اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو. اور مزید حالات بگڑنے سے پہلے پورے ہندوستان میں حجاب پر کہیں حالات نہیں آئے، کرناٹک میں آئے. پورے ہندوستان میں اتنا زیادہ ایٹ اے ٹائم سڈن بریک. گزشتہ سال بھی الحمدللہ بہت کچھ ہمارے ساتھیوں نے کیا، لیکن انسان کچھ بھی کر نہیں سک رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دن بدن ہمارے اعمال بگڑ رہے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے.
اس لیے میرے عزیز بھائیوں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. آج بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ آج بھی، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، نماز پڑھ کر 2 رکعت پڑھ کر لوگ مسائل حل کر لیا کرتے تھے اولیاء اللہ، اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا؟ نماز کے اندر کا پاور ختم نہیں ہوا، نمازی کے اندر کا پاور ختم ہو گیا. نمازی کے اندر کا پاور ختم ہو گیا، نماز کا پاور ختم نہیں ہوا، دعا کا پاور ختم نہیں ہوا، دعا کرنے والے کا پاور ختم ہو گیا. ایمان کا پاور ختم نہیں ہوا، مومن کا پاور ختم ہو گیا. اسلام کا پاور ختم نہیں ہوا، مسلم کا پاور ختم ہو گیا. تو جو لوگ اس زمانے میں ہاتھ اٹھاتے تھے، جن کے ہاتھ اٹھانے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، عافیتیں، مغفرتیں، عزتیں اوپر سے نازل ہوتی تھیں، وہ ہاتھ نہیں ہے جو اللہ کے سامنے ہم اٹھا کر مانگے اور اللہ تعالیٰ فیصلے کو بدل دے. وہ نماز نہیں ہے جو 2 رکعت اللہ کے سامنے سجدے میں سر ہم رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بدل جائیں. وہ روزہ نہیں ہے کہ جو روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انقلاب کے فیصلے ہو جائیں. وہ قربانی نہیں ہے جو قربانی ہم دیں اللہ کی طرف سے مددوں کے راستے کھل جائیں. اب کرنا کیا چاہیے؟ وہ پیدا کرنا، وہ پیدا کرنا. وہ کہیں بکتی نہیں ہے. وہ آپ آ کر مجھ سے پوچھے حضرت وہ چیز کہاں ملے گی؟ ذرا 1-2 کلو پیسوں کو پیسہ دے کر خریدنے میں الحمدللہ ہمارے بنگلور کی سخاوت بہت مشہور ہے. پیسہ دے کر کتنی قیمتی جگہ کیوں نہ ہو، ماشاءاللہ مسجد بنانے کا اعلان کرو، فوراً اللہ کا فضل ہے راتوں رات چندہ ہو کر کئی مسجدیں بن گئی. یہ جذبہ کسی اور اسٹیٹس میں نہیں دیکھا گیا جو ہمارے یہاں موجود ہے. اے اللہ کا شکر. لیکن اس پر اترانا نہیں چاہیے، اس پر اترانا نہیں چاہیے. وہ پیسوں کی ملنے کی چیز نہیں، وہ توبہ سے ملتی ہے، وہ تواضع سے ملتی ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنے سے ملتی ہے اور اپنے آپ کو مخلص بنانے سے ملتی ہے. جس وقت ہم یہ نیت کر لیں یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں بھی میرے وجہ سے، ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے میرے وجہ سے حالات بگڑے، میرے وجہ سے حالات بگڑے، اس کی وجہ سے بگڑے، اس کی وجہ سے کسی اور کی طرف ہم نہ انگلی نہ اٹھائیں. ہر ایک انگلی اپنی طرف کر لیں، بھئی یہ میرے طرف سے ہوا، یہ میرے طرف سے ہوا، یہ میرے طرف سے ہوا. اپنی زندگی میں کیے ہوئے تمام غلطیوں کا جس وقت اللہ کے سامنے اقرار فرما کر توبہ استغفار نہیں کریں گے، حالات اللہ عمومیت کے ساتھ نہیں بدلے گا. مرد بھی توبہ کریں، عورتیں بھی توبہ کریں، بچے بھی توبہ کریں، جوان بھی توبہ کریں، لڑکیاں بھی توبہ کریں، لڑکیاں بھی توبہ، لڑکے بھی توبہ کریں، بڑے بھی توبہ کریں، چاہے مرد ہو یا عورت، بوڑھا اور بوڑھی، سب توبہ کریں. تمام طبقہ اس امت کا جب تک اللہ کے سامنے معافی نہیں مانگے گا، اور یہ قربانی کا مہینہ اور یہ قربانی کا عمل یہ توبہ کے ساتھ ہی قبول ہوگا. یہ کیا قربان کریں؟ جب قربان کرو تو نفس کو قربان کرو، تکبر کو قربان کرو، انانیت کو قربان کرو، گھمنڈ کو قربان کرو. سب چیزیں میں جو ہماری زبانوں پر چڑھا ہوا ہے، وہ میں بکرے کو قربان کرتے وقت ان تمام میں پنے کو بھی قربان کر دو. میں کچھ نہیں ہوں، جو ہے وہ اللہ کی طرف سے. میرا کچھ نہیں، جو ہے وہ اللہ کی طرف سے. یہ یہ اللہ کو پسند نہیں. میں کے گلے میں چھری یہی کہا جاتا ہے، میں کے گلے میں چھری. تو یہ قربانی یہ صرف گوشت کھانے کے لیے نہیں. لن ینال اللہ لحومها، اللہ کے پاس ہمارے گوشت نہیں پہنچے، گوشت تو ہمارے پاس ہی رہتے ہیں. ولا دماؤها، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس پہنچتا تو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت کی طرف نظر کیا ہوا ہے. تمہارے دل کی کیفیت، تمہارے دلوں کے ارادے، تمہارے دلوں کی نیتیں، تمہارے دل کے اندر کی نیت وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں. اسی کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ڈر. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنا.
تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرنا. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جس میں لالچ نہ ہونا. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جس میں غرض نہ ہو اسے کہتے ہیں تقویٰ. وہی تقویٰ اللہ کے پاس پہنچتا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ بقرعید، یہ عید الاضحیٰ، یہ ہمارے لیے جو پیغام دیتا ہے وہ کیا؟ قربان کرو. شیطان کی شیطانیت کو اپنے اندر سے قربان کرو، نفس کی نفسانیت کو اپنے اندر سے قربان کرو. جیسے میں نے گزشتہ عرض کیا، 7 جمرات آج ماشاءاللہ عرفہ کا دن ہے، جہاں پر تمام حجاج کرام عرفہ میں موجود ہیں. ہمارے لیے 9 ذی الحجہ کل کا دن ہے. کل انشاءاللہ ہم لوگ روزہ رکھ کر اس عرفہ کے دن کا استقبال کریں گے. 9ویں تاریخ عرب میں پہلی آ گئی، ہمارے یہاں کل انشاءاللہ 9ویں تاریخ آ رہی ہے. کل کا دن روزے کا دن ہے، اور اس کے ساتھ کل فجر سے ہم ایک تکبیر پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر نماز کے بعد کل فجر سے لے کر پہلا پورا دن، دوسرا پورا دن عید کا دن، تیسرا پورا دن، چوتھا پورا دن، 5واں عصر تک ہم لوگ یہ پورے 23 نمازوں میں، کتنی نمازوں میں بھائی؟ 23 یاد رکھ لو. 23 نمازوں میں ہر نماز کے بعد جو تکبیر ہم گنگنائیں گے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. وہ کیا ہے؟ مرد کو بھی عورت کو بھی سب کو وہ واجب یہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کیا ہے؟ یہ تکبیر کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تکبیر کی پس منظر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب دلہا کی طرح سجا کر اپنے بیٹے، اپنے صاحبزادے کو لے کر مینا کے میدان میں پہنچ چکے، اور آج بھی وہ قربانی کا مقام موجود ہے، وہ چٹان، وہ پتھر موجود ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا. جب اللہ مقدر میں رکھے مینا جانا تو مینا جاؤ یا عمرہ جاؤ تو ضرور دیکھ کر آنا. وہ چٹان، وہ جگہ آج بھی موجود ہے جس کو مذبح اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ، جس پر حضرت ابراہیم نے لٹا کر قربان کیا. اور اب اندازہ لگاؤ، حضرت ہاجرہ وہ تو کعبے کے پاس ہیں، صفا مروہ کے درمیان، اور وہاں سے لے آئے ابراہیم علیہ السلام مینا کے میدان کو، اور مینا لا کر ذبح کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے. جس وقت پٹی باندھ لی، بیٹے نے خود کہا ابو جان کہیں ایسا نہ ہو، میں آپ کا لختے جگر ہوں، آپ کا دل بھر ہوں، کہیں آپ مجھے دیکھ کر آپ دیدہ نہ ہو جائیں اور آپ کے نیت میں تذبذب نہ آ جائیں، تزلزل نہ آ جائیں، زلزلہ نہ آ جائے، ترمیم نہ ہو جائے. تو آپ پٹی باندھ لیجئے تاکہ آپ کی چھری چلنے میں اور آپ کے ارادے میں، آپ کے عزائم میں کسی طرح کی تبدیلی نہ آئے. جو حکم اللہ نے آپ کو خواب کے ذریعے سے دیا وہ حکم آپ ضرور پورا کیجیے. حضرت پٹی باندھ لیے، اور حضرت نے کہا مجھے بھی پٹی بندھوا دیجئے. باندھ دیا، دونوں کو پٹی باندھ دیے. اب آہستہ گردن پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس لیے کہ ذبح کرنے کا حکم ہو گیا. اب وہ گردن پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. فرشتے جو آسمانی ہیں وہاں پر کوہرام مچ گیا. یا اللہ یہ کیا ماجرا؟ کائنات کا پہلا واقعہ، باپ بیٹے کو ذبح کرے گا. اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے یسبح بحمد ربک ونقدس لک، نحن نسبح بحمد ربک ونقدس لک، جو فرشتوں کی عادت ہے. اللہ کا غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اللہ کے غصے کو بدلنے کے لیے فوراً فرشتوں کی جو عادت تھی وہ یہ اللہ کی تقدیس بیان کرتے تھے، اللہ کی تحمید بیان کرتے تھے، اللہ کی کبریا بیان کرتے تھے، تاکہ اللہ رب العزت اپنے ارادے میں کچھ تبدیلی لا لے. تو کیا کیا فرشتوں نے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. پورا آسمان گونج
اٹھا، حاملین عرش پڑھ رہے ہیں، تمام آسمان کے فرشتے پڑھ رہے ہیں، ساتوں آسمان کے آپ اندازہ لگاؤ جب اللہ اکبر کی آواز آسمان میں گونجے گی تو اللہ تعالیٰ ارے یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی، فرشتوں کو ہمارا حکم پسند نہیں آیا، حالانکہ وہ امتحان تھا اپنے۔ تو گویا فرشتے اپنے عمل سے یہ بتا رہے تھے اے اللہ رحم کر دیجئے، بس یہ کیا ماجرا ہے، بیٹے تو ذبح کرنے کے لیے باپ کے ہاتھ میں اپنی چھری دے دی، آپ کے اس ارادے پر آپ کا بندہ آمدہ ہو گیا، آپ کے دوست آمدہ ہو گئے، وہ کسی بھی طرح کے ارادے میں تذبذب نہیں رکھتے، اے اللہ ان کا ارادہ بھی پختہ ہے، ذبح کرنے والے کا بھی ذبح ہونے والے کا بھی۔ تو اب جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں کر رہے تھے، فرزند نے کہا حضرت ابو جی کہیں آپ کو دیکھ کر میرا ارادہ نہ بدل جائے، کیا آپ کی یہ کیفیت، تو آپ مجھے الٹے لٹا دیجیے۔ تو الٹا لٹا دیا گیا۔ اب پھر قربانی کا ارادہ عزم مصمم کے ساتھ، لیکن وہ کوہرام آسمان پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کے فرشتوں کو جواب دیا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب یہ دیا، او آسمان کے فرشتوں سنو، نہیں ہے میرا کوئی معبود سوائے رب ذوالجلال کے، میں ہوں تو اسی کے لیے ہوں، میری ہر چیز ہے تو اسی کے لیے ہے۔ تم لوگ اس طریقے سے اپنے احتجاج جو کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، بے اللہ سے رحم کا مطالبہ، اللہ سے کرم کا مطالبہ، اللہ سے توجہ کا مطالبہ، یہ مطالبے کی ایک شکل ان کی یہ ہوتی تھی کہ زور زور سے تکبیر پڑھتے تھے، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم۔ فرمایا آپ اللہ نے کہہ دیا، خلیل اللہ نے کر دیا، یوں سمجھو لا الہ الا اللہ، میرا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، جو اللہ کی مشیت ہے خلیل اللہ اس پر تابع دار ہے، وفادار ہے، آمدہ ہے۔ تو کیا کہا، اللہ اکبر، تم جو اللہ اکبر کہہ رہے ہو وہی اللہ اکبر میں بھی کہتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ان تمام، وہ کہ ان کا اللہ اکبر کہنے کا منشا کیا تھا، یا اللہ آپ بڑے ہیں، اتنے بڑے کو اتنی چھوٹی قربانی کی کیا ضرورت۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیا، ارے اتنی چھوٹی قربانی اتنے بڑے کو دیں گے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے، جو رب نے مجھے 100 سال میں یہ بچہ دیا، 99 سال میں، وہ اللہ دوبارہ بھی دے گا، سہبارہ بھی دے گا۔ اس لیے کہا اللہ اکبر، میں بھی اللہ ہی کو بڑا سمجھتا ہوں، اسی بڑے سمجھنے کی وجہ سے میں قربان کر رہا ہوں۔ اور ادھر لیٹا ہوا بندہ اسماعیل ذبیح اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، بندہ بھی ناچیزوں کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، میری جو قربانی دینے کا فیصلہ اللہ نے سنایا میرے ابو کو، اس پر میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، پروردگار آپ نے مجھے قربان ہونے کے قابل سمجھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہنے کا منشا کیا تھا، آپ نے مجھے قربان ہونے کا قابل سمجھا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ اللہ کا چہیتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، آپ بھائی ذرہ وہ دے دا لوگوں، تو آپ کو وہ چیز پسند ہے ہی تبھی تو آپ پوچھیں گے۔ تو اللہ پر اسماعیل علیہ السلام پسندیدہ ہو گئے، تبھی تو حضرت ابراہیم سے قربانی مانگ رہے ہیں۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ سے جب اللہ ملنا چاہتے ہیں تو موت کے ذریعے سے وہ موت قربانی پر آ جائے گی۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ نے کہا مجھے کسی کی قربانی، اس کی قربانی چاہیے، تو اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، مجھے فخر ہے اس بات پر، پروردگار نے مجھے اس کے لیے انتخاب فرمایا۔ تو وہی تکبیر ہم سب کو پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔
تو سب ایک مرتبہ پڑھ کر اس کو دوہرا لو. پڑھیں گے بھائی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور ہمارے یہاں 3 بار پڑھنے کی بھی عادت پڑ گئی ہے. بعض مساجد میں 3 بار، لیکن 3 بار پڑھنا واجب نہیں ہے. اگر کوئی پڑھ لیے ہم لوگ ان کو کچھ نہیں کہیں گے، بھئی ایک بار پڑھنا واجب ہے، آپ بار بار پڑھو، اس میں کیا حرج ہے. لیکن ایک بار پڑھنا واجب ہے، یہ تو ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے آپ گھر میں رہیں یا مسجد میں رہیں. دوسری بات قربانی کے سلسلے میں، جیسے میں نے گزشتہ آپ حضرات کے سامنے بالتفصیل کہہ دیا، یہ قربان کرو، یہ قربان کرو، یہ قربان کرو، یہ قربان کرو. بکرے کے لیے 1 سال، جانور جو چوپائے ہیں، بیل ہیں، بھینس ہے، اس کے لیے 2 سال، اونٹ ہے تو 5 سال. یہ 3 اور بکرا ایک کے طرف سے، اونٹ اور بھینس یہ 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی دینے کی اجازت ہے. اور ایک بات سمجھیں، 7 آدمیوں کی طرف سے جو اجتماعی قربانی دی جاتی ہے، 7 کے 7 کا پیسہ حلال ہونا چاہیے، 7 کے 7 کی نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، 7 کے 7 کا ارادہ اللہ کو راضی کرنے کا ہونا چاہیے. اگر کوئی شریک ہو رہا ہے گوشت کھانے کی نیت سے، مجھے تعجب ہوتا ہے، لوگ قربانی کے وقت میں پوچھتے ہیں کتنا کلو گوشت آتا، کتنا کلو گوشت آتا، کتنا کلو گوشت آتا. جس کی وجہ سے ہر قصائی نے کیا کیا، تمام خصاب خانے میں قربانی، اجتماعی قربانی کا نظم بنا دیے. اور میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں خود رہ کر، دیکھ کر، سن کر، بول کر آپ حضرات کو سنا رہا ہوں کہ قصائی، خصاب کھانے والے وہ تو دکان والے ہوتے ہیں. عربی قصائی جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ دکاندار. اور دکان والوں کے یہاں آج کل گوشت کی قیمت کیا ہے بھائی؟ بولو. عربی 200 روپے ہیں، کہیں 210 ہیں، کہیں 220 ہے، کہیں 260 ہیں. وہ اصل قیمت ہے 180 روپے. اصل کتنا ہے بولو؟ تو وہ لوگ اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے اصل 160 170 ایسا پڑتا ہے ان کو. زیادہ اگر ہول سیل میں لیے تو 140 پڑ جاتا ہے ان کو، لیکن وہ اپنا نفع وغیرہ رکھ کر بیچتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کو اس لیے پتہ ہے، ہمارے یہاں جو دکانیں ہیں وہاں کمپٹیشن چلتے رہتے. اب بھی اس وقت ہمارے محلے میں 200 روپے، آپ کے یہاں تو نہیں ہوگا، ہمارے یہاں 200 روپے. کمپٹیشن میں کوئی دیکھتا ہے تو 190 ڈال دے گا. تو 190 ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب پیسہ مل رہا ہے تبھی تو ڈال رہا ہے. تو خیر بہرحال اب انہوں نے کیا حساب لگایا؟ حساب لگاتے ہیں اگر 4000 روپے اگر ہم وصول کریں، 20 کلو آرام سے دے سکتی. اب 4000 روپے حصے کے بجائے 5000 روپے حصے 25 کلو دے سکتے ہیں. انہوں کیا بولیں گے؟ یہ کام کرو جی تم نہ 15 سے 20 کلو تک ملتا بھی. انہوں جو بول رہی جانور کے حساب سے نہیں، کون سے حساب سے بول رہے ہیں بولو بھائی؟ ارے بولو کون سے حساب سے؟ گوشت کے حساب سے 15 سے 20 کلو ملتا. بھائی اچھا جناب 5000 روپے والے کتنا ملے گا؟ آرام سے 20 سے 25 کلو ملے گا. اب جس وقت ان کے پاس حصے لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں، گوشت کے حساب سے گوشت دے کر بھیج دیا کرتے ہیں. میں نے سب سے پہلے اس لیے قصائیوں سے ہمارا واسطہ 2002 سے ہے. میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی ایسا کام نہیں کرنا. انہوں آرام سے مجھے بولتی مولانا وہ سب چاہ بھی نہیں مولانا، تمہیں بولو تمہیں 15 سے 20 کلو آتا بولو. کیسا جاتا بولنا؟ تمہیں بولو مولانا وہ ایڈجسٹ کر لیں گے. ارے ویسا سب نہیں کرنا جی. نہیں مولانا وہ سچ کرتی سو. ارے نہیں بھائی، یہ ایک جانور، یہ 7 آدمی کی طرف سے ایک جانور ذبح کیے، وہ جانور میں 7 حصے کریں گے. 7 حصہ کرنے کے بعد جتنا آئے گا اتنا دیں گے. تو آپ ان کو آیا 7 آدمیوں کو 14 کلو آیا مثلا، تو کتنا دیں گے؟ 14 ہی کلو دیں گے.
نہیں ہم نہ 20 کلو ہونا، کیسا بھی 20 کلو، تمہارے جانور میں 14 کلو ہی آیا، تمہارے جانور میں 16 کلو آیا، تمہارے جانور میں 14 کلو آ گیا، تمہارے جانور میں 13 کلو آ گیا، تمہارے جانور میں 15 کلو آ گیا. جانور کا فرق ہوتا ہے، کلو 1 کلو 2 کلو 3 کلو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اس پر یہ کہنا کہ بھائی یہ آ کر گوشت میں فرق آ گیا، علماء فرماتے ہیں گوشت کھانے کی نیت سے اگر کوئی قربانی میں شریک ہوا قربانی قبول نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کوئی ناجائز پیسے والا شریک ہو گیا قربانی قبول نہیں ہوگی. ہاں البتہ عقیقے والے کو شرکت کی اجازت ہے، عقیقے والا شریک ہو سکتا ہے، ولیمے والے کی اجازت نہیں دی گئی، ولیمے والے کی اجازت نہیں. اس نے کیا سمجھا، چلو یہ ولیمہ قربانی بھی ہو جائے گی ولیمہ بھی ہو جائے گا، یہ سوچو قربانی دے رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، عقیقے کی اجازت ہے. اور جو آپ حضرات نیت کرتے ہیں وہ نیت میں خالص اللہ کی نیت اگر ہے تو آپ کی قربانی ایکسیپٹڈ ہے ورنہ ریجیکٹڈ ہے. اسی طرح میرے عزیز دوستو مزدوری میں قربانی نہیں دینا جیسے کہ میں نے بتایا. اور ایک بات غور سے سنو، بکرا جو ذبح کر رہے ہیں عام طور پر کیا ہوتا ہے، بکرا ذبح کرتے وقت میں عورتیں جس کے نام سے قربانی دے رہے ہیں 40,350 روپے جن کے پاس ہے زائد پیسہ، اس میں 4 چیزوں کو نکال دو، گھر کا کرایہ نکال دو، کرنٹ بل نکال دو، ماہانہ گھر کا جو خرچہ ہے ریشن نکال دو، اور اس میں جو آپ کا پرسنل جو خرچہ ہے وہ نکال دو. نکال دینے کے بعد 40,350 روپے. غور سے سنو بھئی، مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں، مسائل بتا رہا ہوں، مسائل آپ حضرات غور سے سمجھو اور جن پر واجب ہیں وہ لوگ قربانی دینا شروع کرو. 40,350 روپے، 612 گرام چاندی جن کے پاس موجود ہے یا اس کی قیمت، ان تمام پر قربانی واجب. اگر یہ 40,350 روپے آپ کو تیسرا دن غروب آفتاب سے پہلے مل گیا، جیسے کسی کے پاس بکریاں تھیں، بکریاں بیچ کر وہ مالدار ہو گیا، اس کے پاس پیسے آ گئے، تو پیسے آتے ہی آپ پر قربانی واجب، سال گزرنا شرط نہیں ہے، آپ کو قربانی دینا واجب. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ ایک جانور مستقل لے کر ذبح کرنا چاہتے ذبح کرو، بھینس ذبح کرنا چاہتے 7 آدمی مل کر ذبح کرو، نہیں تو پھر آپ کو قربانی کی وہ رقم جس میں جو قربانی کے دنوں میں آپ قربانی نہیں کر سکے اتنے رقم صدقہ دینا واجب ہے. اس میں علماء کیا فرماتے ہیں، 7 مل گئے تو ایک جانور کی قیمت جوڑ کر صدقہ کر دیں، یعنی اکیلا ہے ایک بکری کی قیمت آپ صدقہ کر دیں. یہ واجب ہے، ہر حال میں انشاءاللہ آپ حضرات کو کرنا ہے، سب کریں گے بھی انشاءاللہ. اس میں ایک عام طور پر 90% ہمارے بنگلور کے گھروں میں ایک عادت پڑ گئی، وہ کیا، گھر میں 1 سے 4 لوگ رہیں گے جن پر قربانی واجب نہیں، ہمیں ہر سال حضور کے طرف سے دیتی، ٹھیک ہے دیو، بہت اچھی بات ہے، حضور کے طرف سے دینا ہر ایک وفادار امتی اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے تعلق رکھنے والا، محبت رکھنے والا، عشق رکھنے والا، عقیدت رکھنے والا سب کو دینا چاہیے، ضرور دیجیے، لیکن وہ دینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اور آپ حساب ڈالے گھر میں، سب لوگ بیٹھو بھائی بیٹھو، کس کے پاس 40,350 روپے ہی، بول با تیرے پاس ہے کیا، با ہے، تیرے اوپر واجب، تیرے پاس ہے، ہاں ہے، تیرے اوپر واجب، تیرے پاس ہے نہیں ہے بھیا، بیکار باتاں کرنوں کو ہے نہیں ہے، ہاں ہے، تیرے پاس واجب. ایک جگہ چھتریاں رہتی بولتی ہیں، کہاں معلوم ہو جاتا ہے کہ بولو، انہیں الگ اکاؤنٹ کھول کو جمع کر کو رکھتا وہ معلوم ہوتا ہے نہیں، تو وہ چھپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہے. 40,000 کوئی بڑی قیمت نہیں ہے، سب مل گئے. عورتیں کے اوپر کتنے زیورات جمع کرو، اگر سونا چاندی دونوں ہیں
اور اس کی قیمت 40,000 روپے سے زائد ہے، واجب ہے۔ خالص سونا ہے تو 80% گرام ہونا، خالص چاندی ہے 612 گرام ہونا، دونوں مکس ہے تو اس کی قیمت 40,000 کے اوپر ہے، قربانی واجب۔ تو عورتوں کا نام لکھو، مردوں کا نام لکھو، 7 آدمی ہو گئے تو جا کر تیسرا دن کہیں بھی بازو اسٹیٹ، ہمارا اس طرف آندھرا پڑتا ہے، اس طرف تمل ناڈو پڑتا ہے، بنگلور ہمیں یہ دونوں کارنر میں ہی، جا کر یا تو ادھر جائیے یا تو ادھر جائیے، جا کر آپ ایک جانور لے کر قربان کر دیجیے۔ ہو گیا ابھی مسئلہ حل؟ یعنی آپ یہی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وسعت دیا تو 7 بکرے خرید لیو، قربانی دیجیے، بکرے قربانی دیجیے۔ نہیں بھی وہ بھی نہیں، جیسے میں نے اعلان کیا بھئی وہاں آج شام کل ظہر کو بند، اس لیے کہ ان لوگوں نے بتا دیا اب جلتے چلتے ہمارے پاس چند ہی جانور موجود ہیں، اس کے بعد حصے نہیں لینا، اس لیے کہ یہاں قربان نہیں ہوگی۔ جن کو فوراً اٹیچ ہونا ہے فوراً آ کر قربانی میں حصہ لے لو، 3 کام کرو۔ دوسری بات، اگر ہم لوگوں نے قربانی دینا واجب ہونے کے باوجود تساہل برتا، چھوڑو جی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا جو قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا اسے عید کی نماز پڑھنے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تمہیں گھر میں سجاؤ بھائی، ممو گھر میں چلو، جے گلخن تمہیں گھر میں رہو، نہ کہ پاتی۔ قربانی واجب ہونے کے باوجود جب قربانی دینے کا ارادہ نہیں ہے، عید کی نماز پڑھنے آؤ ہی مت۔ من کان لہ سعہ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرِبَنَّ مُصَلَّانَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا۔ آپ نے کہہ دیا اگر آپ پر قربانی واجب ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، حوصلہ دیے ہیں، اللہ نے پیسہ دیا، یہاں تک کہ میں نے بتایا اگر تمہارے گھر میں ایسی چیزیں ہیں جیسے جھومر، 1 سال وہ استعمال نہیں ہوتی، غور سے سنو میرا یہ مسئلہ، 1 سال وہ چیز استعمال نہیں ہوتی، وہ اموال زائد میں سے ہے۔ کس میں سے ہے بھائی؟ اموال زائد میں سے ہے۔ جیسے ہنڈا رکھے ہیں آپ پیتل کا، وہ پرانے ہنڈے رکھے ہوئے ہیں آپ اور اسے استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ کونے میں ایک ہے، وہ کونے میں ایک ہے، اوپر پڑا ہوا ہے اٹالا میں، وہ سب اگر جمع کریں گے اس کی قیمت 50,000 روپے ہوتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، جو اس کے مالک ہے قربانی دینا، چاہے وہ ہنڈے بیچ کر قربانی دو۔ تو اس طرح جن پر واجب ہے وہ ہر حال میں قربانی کرے، ان کے لیے ٹائم میں وسعت ہے، جیسے کہ میں نے بتایا۔ رات کو قربانی کر سکتی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے۔ پہلے زمانے میں فقہا نے جو منع کیا وہ روشنی کی وجہ سے منع کیا۔ سورج کی روشنی جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر اندھیرا، پورا گاؤں، پوری بستی، پوری دنیا، پوری تاریکی چھا جاتی ہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ مرکیوری لائٹاں ماشاءاللہ اتنے روشن ہیں، کہاں کاٹ رہی، کیا کاٹ رہی، رگ کہاں ہے، خون کہاں ہے، گائیں کہاں ہے، وہ کہاں ہے، سب پتہ چل جاتا ہے۔ جانوراں کیا کر رہی کیا نہیں کر رہی معلوم ہوتا نہیں ہوتا بھائی، ایسی لائٹاں ہیں فوکس ماشاءاللہ۔ تو اب لائٹ آنے کے بعد فقہا نے کہا اس زمانے میں جو منع کیا گیا وہ اس لیے کہ روشنی نظر نہیں آتی تھی، کون سا رگ کٹ رہا ہے نہیں کٹ رہا ہے معلوم نہیں ہوتا تھا، اور اندھیرے میں موم بتی رکھ لے کو کتنا کاٹتی، موم بتی رکھ لے کو کیسا کاٹتی، منع کر دیا گیا۔ اور اب ماشاءاللہ یہ روشنی کا اگر معقول انتظام ہے تو قربانی کر سکتے ہیں، اگر معقول انتظام نہیں ہے تو نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ تیسری بات، قربانی کا گوشت سب کو بانٹنے کے لیے ماشاءاللہ ایک بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ گھر میں بعض فقیرہ رہتی ان کو دیتے نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے منع فرمایا، کنت نہیتکم عن ادخار اللحوم، میں تم لوگوں کو ذخیرہ جمع کرنے سے منع کیا، ذخیرہ جمع کر کر کے مت رکھا کرو۔ ذخیرہ کسے کہتے ہیں؟ گوشت کاٹنے کے بعد گوشت جمع کر کے اسے سٹاک کرنا، سٹاک کرنے سے منع کیا۔ لیکن آپ نے چند سالوں کے بعد یہ آپ نے منع کیوں کیا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں قربانی دینے والا یہ، قربانی لینے والے 50 تھے،
قربانی دینے والے یہ، قربانی لینے والے 50 تھے. اب جیسا جیسا قربانی دینے والے بڑھتے گئے، قربانی دینے والے ایک، قربانی لینے والا بھی ایک. تو اب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے حکم بدل دیا، فرمایا فَادَّخِرُوهَا، اب محتاج آنے تک اسے تم ذخیرہ کر سکتے ہو. اس کے بعد سے کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہم لوگ کباباں سکھاتے ہیں نا، یہ کباباں کی سنت وہاں سے شروع ہوئی جب سے مدینے میں اس بات کی اجازت ملی. وہ سنت وہاں سے شروع ہوئی. اس کے بعد صحابہ باریک کاٹ کو نمک لگا کر اسے چھت پر سکھانا شروع کیے تاکہ اسے کیا کر سکیں؟ ذخیرہ کر سکیں. یہ جو کبابوں کا سلسلہ سے اس زمانے میں فریج وریج کا تو نظام نہیں تھا. گوشت سکھا کر صحابہ رکھ لیا کرتے تھے، جب بھی دھوپ آتی سکھا دیتے، پھر اٹھا کر اندر رکھ لیتے. جب بھی غربا آتے گوشت تقسیم کرتے تھے، گوشت دیا کرتے تھے، اور جب بھی ضرورت پڑتی تھی سکا گوشت میں دعوت کیا کرتے تھے. تو الغرض آپ حضرات کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ماشاءاللہ مالدار ہیں پورے گھر والے، تو مالدار بھائی کے گھر سے ایک ٹانگ ادھر جاتی سو اور ایک ٹانگ ادھر سے ادھر آتا سو، سری ادھر سے ادھر جاتی سو، ادھر سے ادھر آتی سو، انہوں روٹیشن کر لیتی سو. یہاں سے پایا ادھر، وہاں کا پایا ادھر، یہاں کی سری ادھر، وہاں کی سری ادھر، یہاں سے کلیجی ادھر، ادھر کی کلیجی. کیا کرو؟ تقسیمہ کر رہے اس کے تھے. کیسی تقسیم؟ نہیں جی، تم نہ غریباں کو تقسیم کرو جی کو تو گھی ٹانگ گے تو کڑے میں یہ قصہ ہو گیا. انہوں بانٹ لے رہے آپس میں، تمہیں بانٹ لے کو تو پھر کیا فرق پڑتا ہے بتائیے. تو یہ مسئلہ سنیے، سب کو بانٹنا ضروری نہیں. امیروں کو، امیر لوگوں کو یہ ایک رواج بن گیا ہے ہمارے یہاں، پٹلم بنا کر، پڑی بنا کر، سب کا نام لکھ کر ان کے گھر میں. غریبوں کو بانٹو، جن کے گھر میں قربانی کا اصل منشا ہی غریب، کسی کے گھر آج گوشت کے بغیر خالی نہ رہے. سب کے گھروں میں گوشت کھائے، سب کے گھروں میں. ایسے بہت سارا ایک مکانات کا سلسلہ ہے جہاں پر ماشاءاللہ غربا ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ یہ ترتیب بنائیں اور نیت کریں، انشاءاللہ سب قربانی دیں گے، سب دیں گے انشاءاللہ. بہت سارے مسائل ہیں، وقت کا دامن بہت تنگ ہے. ایک مسئلہ میں بتا دیتا ہوں. عام طور پر جو قربانی کرتے وقت میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. بعض مرتبہ ہاتھ پر، جیسے ایک آدمی کو آپ دیے بے کاٹو، انہوں پہلی بار کاٹ رہے ہیں، چھری پکڑتے ہاتھ ادھر لگو رہتی، کاٹو مامو. اب ان کو کیا کرنا؟ ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑتا. یوں دیکھو حضرات کو ذرہ سنبھالنا پڑتا، انہوں حضر لے کو چھتی تو ذرہ یوں سنبھالنا پڑتا. تو جو حضر لے کو ہے نا، انہوں بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا. جو اصل کاٹ رہے ہیں، جو ساتھ دے رہی انہوں بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا. اگر حضرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا لیکن ساتھ دینے والا بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا تو پھر قربانی ناجائز ہو جائے گی. یہ اہم مسئلہ ہے، یہ سب کے گھروں میں ہوتا ہے. بکرا کاٹتے وقت جس کے نام سے انہوں کاٹنا افضل. اللہ کے رسول علیہ السلام جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قربانی دینے کا وقت آیا تو فاطمہ رضی اللہ ان کے دمبا کو حضرت علی سے فرمایا، علی ذرا مضبوطی سے پکڑو اس کو. پکڑ لیا. حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چھری دے کر آپ نے فرمایا کاٹو فاطمہ. حضرت فاطمہ پہلی بار تو وہ ڈرنے لگی تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر آپ نے ذبح کر دیا. قربانی کا جانور دائیں طرف سر، بائیں طرف پیر ہونا چاہیے، دم ہونی چاہیے. اس طرح لٹا کر قبلہ رخ ہو کر انی وجہت پڑھ کر اللہ کا نام لے کر، جن کے طرف سے قربانی دے رہے ہیں ان کا نام لے کر آپ قربانی دیں. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس دن قربانی کو قبول کرتا ہے. جتنے بال ہیں اتنا ثواب ملتا ہے. اللہ ہمیں سریے کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. سب کی قربانی اللہ قبول فرمائے. اللہ سب کے حالات حل فرمائے. اللہ زیادہ سے زیادہ خون بہانے کی توفیق عطا فرمائے. اتنی بات کا خیال رکھیں، حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھ کر خون باہر نہ بہائیں، سڑکوں پہ نہ بہائیں، بے ڈھنگا قربانی نہ کریں، باہر لا کر گوبر وغیرہ نہ ڈالیں. سب کو ایک کور میں اپنے گھر کے اندر جمع کر لیں. لے جا کر جو کچرے کی ٹوٹی ہے، جہاں پر میونسپلٹی والے طے کیے ہیں بھئی یہاں لا کر کچرا جمع کرو، وہاں جمع کریں. اور جو چمڑے وغیرہ ہیں وہ سب بیچ کر مدارس کو لا کر اس کا پیسہ پہنچائیں. بہت سارے ماشاءاللہ یہاں بھی مدرسہ کھل چکا ہے تو وہاں بھی آپ پیسہ لا کر پہنچا سکتے ہیں. جہاں جہاں آپ کے قریب مدارس
مدارس ہیں، متعلقین ہیں، متوسلین ہیں، منتسبین ہیں، وہ لوگ اپنے اپنے مدارس کو اس کی رقم پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ واٹس ایپ کا بولے ہی نہیں، واٹس ایپ ہی بولے۔